بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہیں حسب معمول حسب روایت میرے پروگرام کے مہمان سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ مملکت خداداد پاکستان کی سیاسی صورتحال ہو یا دوسری بے شمار صورتحال ہے، وہاں پہ روز ایک نیا کٹی کٹا کھلا ہوتا ہے۔ وہ کوئی مثال ایک ایسی دے رہا ہوں کہ پاکستان کے مقتدر اعلیٰ، جو اعلیٰ لوگ، اعلیٰ دماغ، جو بڑے بڑے دماغوں والے ہوتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ مملکت کو کوئی اچھا سا طریقہ کر دے، مملکت کو بڑا پاپولر کر دے۔ یہ 74 سالوں میں تو پہلے ہوئی نہیں، تو چلو اب کرتے ہیں۔ انہیں بڑے دماغ لڑا کے خان صاحب کو لے آئے جب اب امیر خسرو کا ایک شعر یاد آتا ہے مجھے۔ شعر وہ اس وقت میں نے پڑھا تھا، پہلی دفعہ یہ سنا تھا جب میں ایک مدرسے میں طالب علم تھا۔ وہ شعر اصل میں فارسی میں تھا، اس کے بعد پھر وہ اردو میں وہ اس کی ٹرانسلیشن ہوئی۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، یعنی چرخے کی لکڑی کو توڑا، چولہا جلایا، اس پہ کھیر پکائی۔ پھر کیا ہوا؟ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ٹول بجا۔ یہ میں شوکت صاحب کے پاس جاؤں گا، شعر کا ترجمہ ٹرانسلیشن میں آج ان پہ چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم اتنے قابل لوگ ہیں کہ ان کو پتہ لگ گیا، فارن فنڈ پر الیکشن کمیشن کو رگڑا چاڑنا شروع کیا۔ اب لوگ وفاقی کابینہ نے کہا جناب نہ پنگا لو، یہ ان کے دل میں کوئی رحم ہے تو یہ نہ ہو کہ ان کو آپ سخت دل کر دیں۔ بین الاقوامی لیڈروں کے نام لے کے ان کو فاشسٹ، کوئی دنیا کا ایسا وزیر اعظم دیکھا ہوگا دوسرے پڑوسی کو یا دوسرے لوگوں کو، بین الاقوامی لیڈروں کو یعنی اخلاقیات سے گڈی باتیں کرے؟ تو یہ سارے کام ہیں ان کے۔ یہ پرچی لے کے تو پڑھتے نہیں ہیں، پرچی ان کو پڑھنی شاید نہیں ہے یا ان کو دی نہیں جاتی، یا ان کو کوئی ابھی وزارت خارجہ نے پہلے کہا جی ہم امریکہ کو کیا پوچھتے ہیں، ٹیلی فون یہ وہ۔ اب ان کے ساتھ بات ہوئی تو وزیر خارجہ صاحب نے کہا جی بڑا اچھا، وہ ہمارا بڑا اچھا تھا، وہ بڑی مشتاق تھی ہماری دیکھ۔ ان کی بھی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ پیرو فقیروں والی۔ تو ٹھیک ہے، ابھی ہم شوکت صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک تو سنایا آپ کو میں نے آج ایک شعر، جی اس شعر کا ترجمہ جو ہے آپ خود ہی تشریح آپ اچھی کریں گے سلیس اردو میں۔ تو فارن فنڈنگ کیس والا مسئلہ پبلک رپورٹ تو ہوگی، پکی بات ہے ابھی تو، لیکن یہ وزیر اعظم کے اور ہمارے یہ جو ہیں ان کے جو بیانات اور ان کے معاملات ایسے ہیں کہ پاکستان کو کرنٹین میں کے لے جائیں گے یہ لوگ، بالکل علیحدہ کر رہے ہیں دنیا سے علیحدہ۔ یعنی کہ کوئی اب تو سنا کہ وہ ٹیریان کا مسئلہ بھی سنا کوئی ہلچل پھر ہو رہی ہے، صادق اور امین والے معاملے بھی آ رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کو کہا کہ نواز شریف کے خلاف کچھ بھی مل نہیں رہا، کچھ لب نہیں رہا، ہم تو بہت کوشش کر چکے ہیں، کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے وزیروں کو کہا جب سیکرٹری رپورٹ بھیجے آپ خود بیٹھا کریں تاکہ آپ کے ڈر سے وہ رپورٹ کوئی اچھی جیسی لکھ۔ یہ بات ہے، پھر اگلی بات پھر کب کریں گے بعد میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں جی، اس سے پہلے ہی ایک کلچر ہوتا تھا پاکستانی سیاست کا کہ ہر مخالف کو غدار اور ملک دشمن، مذہب دشمن اور پتہ نہیں کن کن الزامات سے نوازا جاتا تھا۔ لیکن جو حکمران تھے وہ کہیں نہ کہیں یہ کوشش کرتے تھے کہ پارلیمانی پارٹیوں کو انگیج رکھا جائے، اور پارلیمانی پارٹیاں جو ہے وہ خود بھی انگیج ہونے کے لیے تیار رہتی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب جب ان کو اقتدار میں لایا گیا پیار و محبت سے، اور ایک ایسے شخص کے طور پر ان کا انٹروڈکشن
کروایا گیا کہ یہ پاک ہیں، پوتر ہیں، کرپشن ان کے نام پہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے، آنےسٹ ہیں، اور دینداری کا بھی ان پر ایک چپاتی لگا دی گئی. جی. لیکن عمران خان صاحب نے ایک تو تھوڑا سے یہ ضمنی بات ہے، وہ جو لکھا ہوا کہتے ہیں نا، جی. وہ چونکہ ان کو بہت سارے اردو کے الفاظ کو پرونونس کرنے میں مشکلات آتی ہے، ایسے ہی جیسے آخر الزماں وہ نہیں کہہ پا رہے تھے جب ان کا، یعنی ایون ایک بندہ پڑھ رہا تھا اور وہ اس کو ریپیٹ بھی نہیں کر پا رہے تھے. اس میں کچھ اور بات بھی تھی جی. ہاں، اس میں ایک اور بات بھی ہے. وہ کیا ہے؟ صاحب بس میں نے اس معاملے میں، مذہبی معاملے میں جانا نہیں چاہتا. اچھی بات نہیں، ہمارے پروگرام میں ہم پرائیویٹ بات کریں گے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. اچھا اچھا. اور پکی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ اردو املا جو ہے وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے کہ اس کے مطابق الفاظ کو پرونونس کیا جائے جب تک کہ آپ نے اردو گرامر نہ پڑھی. بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا. ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ جب سے وہ اقتدار میں آئے، اور اقتدار سے پہلے بھی انہوں نے سیاست کو گالم گلوچ، مخالفین کو طرح طرح کے ناموں سے ان کی نقلیں اتارنا، اور پھر یہ کہ ان کی زبان سے جو آگ اگلی جاتی تھی اس سے لگتا تھا کہ یہ انتقام سے بھری ہوئی شخصیت ہے جو اپنے سارے مخالفین کو اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے یا ان کو چھوڑیں گے. اور یہ ان کا اظہار تھا، یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اور اب بھی وہ انہی باتوں کا ادعا کر رہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. حتیٰ کہ ایک شخص جو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ آداب سے اتنا عاری ہے کہ امریکہ کے دورے کے دوران وہ انٹرنیشنل پریس کو کہتے ہیں کہ میں جب واپس جاؤں گا، نواز شریف جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں، وہ جیل میں تھے، تو میں جا کے وہاں سے پکھا اور جتنی بھی سہولتیں ہیں وہ ہٹا دوں گا. اب پاکستان کے اپنے کانسٹیٹیوشن اور جیل مینولز کے تحت جو کیٹیگریز کی گئی ہوئی ہے ان میں وہ سہولتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو گریجویٹ ہوگا اس کو کیا سہولت ہوگی، جو پوسٹ گریجویٹ ہوگا، جو کوئی اعلیٰ عہدے پہ رہا ہوگا. لیکن انہوں نے کسی قانون کی پرواہ کیے بغیر اپنے انتقام کا بھرپور اظہار کیا، اور جو ان کی اپنی کیپیسٹی تھی اس میں انہوں نے انتقام لیا بھی، کسی کو معاف نہیں کیا. انہی کو معاف کیا جو ان کے ساتھ مل گئے یا جنہوں نے ملک چھوڑ دیا، یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ مل گئے. جو ان کے ساتھ مل گئے وہ تو دودھ سے دھل گئے اور ان کا ماضی دفن ہو گیا، اور ان کا حال اور مستقبل جو ہے نا اس کا آغاز ہو گیا. گئے کچھ صافی حضرات جو ہے وہ اس حکومت کی کرپشنز کے بارے میں بامع ثبوت اپنے پروگراموں میں پیش ہوتے رہے، لیکن وہ اپنے پروگراموں کو جاری نہیں رکھ سکے. ان کے بوسز پہ دباؤ ڈال کے ان کو ان چینلوں سے فارغ کروایا گیا. حتیٰ کہ پاکستان کا آج جو میڈیا ہے، اس میڈیا کے اندر کوئی ایک آدھ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن بیشتر جو نکات تھے اس حکومت کے ان کو فارغ کر دیا گیا. کوئی جمہوری حکومت دنیا میں وہ ہمیشہ مکالمے پہ بلیو کرتی ہے، لیکن پاکستان کی واحد حکومت ہے
جس نے مکالمے سے انکار کیا. وہ شخص جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کیا, اور وہی پروپیگنڈا جو جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے اسی پروپیگنڈے کو بینگ اے پرائم منسٹر کنٹینیو کیا. اور اگر ان کے اس بیانیوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے بارہا عدلیہ کے فیصلوں کی بھی توہین کی, اور ان رہنماؤں کو جن کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا اور ان کو بلاخر کورٹ جو ہے وہ ضمانت دینے پہ مجبور ہو گیا, تو عمران خان صاحب نے عدالتوں کے اس فیصلے کو بھی, یعنی ضمانت کی کے بھی وہ روادار نہیں تھے, جو کسی آدمی کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیس کو آزادانہ طریقے سے زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتا ہے, اس کو وہ فیسلٹیز ملے, چونکہ قانون میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بیل کوئی, یعنی بیل نہ دینا کا مقصد جو ہے وہ پنشمنٹ ہوتا ہے. لہذا ایک آدمی جو 1.5 سال رہتا ہے وہ ایز رائٹ, ایون جو جس پہ قتل کے الزامات ہے یا جو قتل میں ملوث ہے اس کو بھی ضمانت دی جاتی ہے, چونکہ ضمانت کو بطور سزا روکا نہیں جا سکتا. یہ دنیا کے کسی بھی لیگل فرٹرنیٹی کے آدمی سے آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ بھی ناک بو چڑھائی. اور پاکستان میں ایک نسبتاً مکالمے والا ماحول اگر کسی نے بنانے کی کوشش بھی کی تو اس کو سبوٹاج کیا, اور ان کی اپنی خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر جس کا تعلق اپوزیشن سے ہے, جو پی ٹی آئی سے ہے, وہ نہ تو سکھ کا سانس لے اور نہ ہی اس کو باہر چلنے پھرنے کی آزادی ہو. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی حکومت اس قدر انتقامی اور پھر مینٹل ریٹارڈیشنز کا یہ عالم ہے, کیا آپ امریکن صدر کو احمق, آپ مودی صاحب کو فاشسٹ, میں کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں بھی کہ اس میں کوئی حقیقت ہو, لیکن پروٹوکول, تہذیب اور ملکوں کے تعلقات کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کسی بین الاقوامی شخصیت کے بارے میں گرے ہوئے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے. اور جب آپ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ اور برباد کر کے رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی لوگ یا کوئی ملک پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان کی اپنی کمپلشنز ہے. عمران خان نے ان تعلقات کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب یہ تو جو لاڈ و پیار سے ان کو اقتدار میں لائے تھے اور جن کے بارے میں انہوں نے اتنے محاورے کہے تھے, جنہوں نے دیگچا کھیر کا پکایا تھا خوشحالی کے لیے, اور جنہوں نے جو ہے وہ دیگ تو پکائی تھی کھیر, اور وہ عمران خان صاحب ہے وہ چٹ کر کے دیگ بھی گئی چرخا بھی گیا, چرخا تو جل گیا. یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ آگ کے ایک الاؤ میں پڑا ہوا ہے, اور اس کے بسم ہونے میں کوئی زیادہ دیر تو نہیں ہے اگر کنٹینیو رہتی ہے. پکانے والے اب ڈھول بجا رہے ہیں پھر. اور جنہوں نے اس لاڈ پیار کے ساتھ یہ سارا اہتمام کیا تھا وہ ڈھول بھی بجا رہے, اور انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے کیے ہوئے فیصلوں یا ماضی میں جو پالیسیاں اختیار کی تھی سیاست میں یا اڑوس پڑوس میں, ان پالیسیوں پہ نظر ثانی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج آپ یہ دیکھیے کہ پھر
جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو فروغ دے رہی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ کوئی پارٹی بھی سنگل میجورٹی نہ لے سکے۔ اس کے لیے طرح طرح کے گروپس، طرح طرح کے الائنسز پروپوز کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ایک لولی پاپ ہے، نون لیگ کو ایک لولی پاپ ہے، اور جو دوسرے جو گروپس ہیں جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، وہ چاہے جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہو، پرویز الہی صاحب کی کیو لیگ ہو، تحریک لبیک ہو، ان سب کی جو شواہد یہ کہتے ہیں کہ تھپکی دی جا رہی ہے تاکہ یہ الیکشن کو اس طریقے سے لڑیں کہ ایک ہنگ سی پارلیمنٹ آئے، نون لیگ کو جو اپنے پاپولر ہونے پہ ناز ہو، جب نتائج آئیں تو یہ ہکے بکے رہ جائیں۔ اور حد یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کے باوجود اس کے جیتنے کے امکانات ہوں، تو ان امکانات کو کم کرنے کے لیے نئے سرے سے کیسز ان کی قیادتوں پہ فائل کیے جا رہے ہیں، اور کبھی امکان یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو ہے یہ پھر جو ہے وہ جیل کے طرف رخ کریں گے، چونکہ مسلم لیگ نون کے بارے میں عمومی طور پر یہ آراء موجود ہیں کہ جو مفہمتی بیانیہ ہے شہباز شریف صاحب کا، آلموسٹ جو پارٹی کے مقتدر رہنما ہیں وہ ان کے اس بیانیے کے ساتھ ہیں، لیکن خطرہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہے کہ بیانیہ تو ان کا مفاہمت کا ہے، لیکن اس کی قیادت جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے، جن کا بیانیہ ہے مزاحمت کا۔ دوسری چیز ان کی اور یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے حمزہ شہباز جو پنجاب اپوزیشن کے لیڈر ہیں، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں مینیج کرنے کی بڑی صلاحیتیں ہیں۔ ویسے شہباز شریف کو بھی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، الیکشن میں لوگوں کو، گروپس کو ایکٹیویٹ کرانے میں وہ کی رول ادا کرتے ہیں، اور جہاں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہاں نون لیگ زیادہ بڑی فتح مندی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا کنٹونمنٹ ایریا جہاں پتہ نہیں 2018 یا وہاں جب نون لیگ کے صرف 2 بندے جیتے تھے، گجرانوالا، اچھا گجرانوالا کنٹونمنٹ، نون لیگ کے پاس 5 سیٹیں تھیں، ان کے پاس 7 تھی، اور اس کے بعد اب وہ جو چیئرمین کی باری آئی تو نون لیگ چیئرمین مان لے گئی۔ تو عمران خان صاحب کی حد تک یقیناً یہ جو رائیول پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک اقتدار سے ان کو بے دخل کرنا چاہتی ہے اور خود آنا چاہتی ہے، اور آلموسٹ سیاست میں جو پارٹیاں بھی ایکٹیو ہوتی ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ لہذا کسی سطح پہ آپ عمران خان کو تو یہ حق دیں گے کہ وہ اپنی جو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں گالم گلوچ سے لڑے، ان کے پاس جو بھی ہتھیار ہے he is trying his best to use them against their opponent۔ ویسے جی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے وہ جسٹس وجی صاحب، وجی الدین صاحب بڑے، ان کے والد صاحب تحریک پاکستان کے وہ بڑے نامور وکیل بھی رہے دلی سے، اور بڑے مسلم لیگ کے بھی تھے۔ انہوں نے وہ کل فواد چودھری صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں جس طرح نہیں ہوتا ہے جو بندہ مسکرے ہیں، ایسے کوئی مسخرہ سا، انہوں نے ویسے بڑا اچھا ان کا وہ کچھ تفصیل بتائی ہے، لیکن بات ایک اور یہ ہے
کہ یہ جو وہ جو صادق امین والا مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا، کہ نہ انہوں نے اپنی بیٹی کا کہیں ذکر کیا، نہ بھی جو پیرنی صاحبہ ہیں ان کے ساسوں کو بھی ظاہر نہیں کیا، کسی جگہ بھی نہیں کیا. اب ان کا وہ تقدس نہیں رہ گیا جو لوگوں میں پہلے پایا، وہ بڑا ایمانداری والا معاملہ. دیکھیں لوگوں کو پہلے بھی کوئی غلط فہمی نہیں تھی. اگر یہ غلط فہمی لوگوں میں ہوتی تو عمران خان صاحب کو 22 سال رگڑے نہ کھانے پڑتے. یہ تو صادق، امین، پیارا، لاڈلا، آنا سب کچھ جو ہے یہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گٹھ جوڑ تھا، اس سے انہوں نے ان رسیدوں کو بھی ایکسپٹ کر لیا جو بینک آف اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو وہ تو ہم اس پہ جا ہی نہیں رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے، جو کچھ ان کا رول تھا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے جس کا کیا دھرا ہے وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج بھی اپنے کسی کیے پہ شرمندہ نہیں ہے. چاہے کتا کھیر کھائے یا چاہے کوئی چرخہ جلائے، لیکن وہ آج بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان پہنچا. وہ آج بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا. وہ آج بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری ان پالیسیوں کے نتیجے میں اتنے ہزار لوگ ڈس اپیئرڈ ہیں. اور کورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے رسپانسبل لوگوں کو ایکٹ 6 کے تحت ٹرائل کریں گے، یعنی ان پہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا. لیکن وہ غداری کا مقدمہ چلے گا کن پہ؟ جو سیولین ہیڈز ہیں. جی، جبکہ یہ پاکستان کے بچے کو پتا ہے، اور اطہر من اللہ تو تحریکوں میں شریک کار رہے ہیں، اور وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اثر سوکھ، ان کی طاقت اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول سے ہم سے زیادہ ہے. وہ جی آقا ہیں، افتخار چودھری صاحب کے ساتھ بڑے یہ لیکن یہ اس ریڈ لائن کی طرف نہیں جا رہے. لہذا وہ تو خواب خرگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور واقعی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے نوٹسز زیادہ سے زیادہ چیف منسٹر کو جائیں گے، پرائم منسٹر آفس کو جائیں گے، سیکرٹری وہ کیا کہتے ہیں منسٹر انٹیریور کو جائیں گے، یا کسی اسی طرح کی چیزوں کو. اس سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے مسنگ پرسن کا. یونائٹڈ نیشن نے کوئی ہفتہ پہلے جو ہے وہ پاکستان کو سیریسلی وارن کیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ برائے مہربانی ان لوگوں کو رہا کر دیں، بحفاظت رہا کر دیں، ورنہ کسی وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور یورپین یونین کا بھی یہی کہنا ہے. تو انسانی حقوق کی ان بڑے پیمانے پہ خلاف ورزیوں کے نتیجے میں کوئی اور کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن بین الاقوامی ادارے جو ریاستوں کو انسریبل بناتے ہیں وہ ریکمینڈ کریں گے. یہ مہینے بعد کیا، 15 دن کے بعد کیا، لیکن پاکستان پر اس کے سیریس ریپرکشنز آنے والے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان سب پابندیوں کا کہ الٹیمیٹ سفرر جو ہے وہ لوگ ہیں. کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تو مختلف ملکوں کے اندر آئی لینڈ خریدے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ اپنی اپنی بزنس امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو دنیا کا کے امیر ترین لوگ ہیں
ان کے پاس بھی یہ وسائل نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں، اور یہ ملک جو ہے وہ اب ان کی سرگاہ کے طور پر استعمال ہوگا. پتہ نہیں ملک ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ایگزسٹ کرے گا بھی یا نہیں. یہ اب میں سنجیدہ لوگ اس کو سیریسلی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور یہ کھیر جو چاٹ لی ہے وہ کسی ایک فرد نے نہیں، اس پوری اسٹیبلشمنٹ نے مل جل کے اور اپنے پروکسیز اور اپنے کرونیز کے ساتھ مل کے چاٹی ہے. اور جو لوگ ہیں چرخہ چلاتے تھے اس چرخے کو انہوں نے جلا دیا ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا جو پہیہ گھمانے والی جو فورسز ہیں وہ بے دست و پا ہیں. اور ایک بات میں اور کہہ دوں کہ نون لیگ جو گونگی بہری بنی ہوئی ہے اور پردوں پہ جو آنکھوں پہ جو انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس کے سیریس ریپرکشنز الٹیمیٹلی نون لیگ کو بھگتنے پڑیں گے. اگر انہوں نے اپنی پالیسیوں میں شفٹ اور آنکھیں کھول کے اس ساری صورتحال کا کچھ تو نتائج کا کل بھی پتہ چل جائے گا جو خانیوال میں ہو رہا ہے. دو بھی ایک دوسرے کے اوپر دو آ گئے نا، دو آ گئے نا، ایک تو خانیوال کا ہوگا اور ایک ہوگا لاہور کا 19 کو. لاہور کون سے حلقے میں سر؟ 133 میں. 133 میں تو ہو گیا نا. وہ تو سوری وہ ہو گیا، بالکل جی بالکل ہو گیا، ابھی وہی رہ گیا. جی جی وہ ہو گیا. ہاں وہ ہو گیا جی. اور اس میں بھی باقی تمام پارٹیوں کا بشمول پی ٹی آئی کا اس الیکشن میں حصہ نہ لینا جی اور ہیلے بہانے کرنا. جو لوگ برسا برسے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس طرح کی غلطیوں تو نہیں کرتے. یہ باقاعدہ یوں سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کوشش کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ کروا کے دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی کی کل ورتھ کتنی ہے اور نون لیگ کو کتنا بڑا ڈانٹ پیپلز پارٹی کے ذریعے پڑ سکتا ہے. اور اس پہ اگر دیگر پولیٹیکل فورسز نے سیریسلی اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار پر غور و خوض نہ کیا اور ایک متبادل حکمت عملی نہ تیار کی تو آئندہ الیکشنز جو ہے وہ ایسے الیکشن ہوں گے جن کو خونی الیکشن کہا جاتا ہے. ایک خون آشام دور جو ہے وہ پاکستان میں آنے والا ہے ان پالیسیوں کے رد عمل کے طور پہ. اور یہ جو عمران خان صاحب جو بار بار الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا وہ کر رہے ہیں، وہ تو جواب دے دیا جنہوں نے الیکشن کمیشن نے. نا بات یہ ہے کہ الیکشن کرانے ہیں الیکشن کمیشن نے. جب یہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد سے 3 مہینے پہلے فارغ ہو جائے گی، ایک عبوری مدت آئے گی، عبوری گورنر بنائی جائے گی. ویسے تو سو دیٹ جو یہ ٹوٹلی اختیار ہے، یہ ڈومین ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ کس طرح فری اینڈ فیئر الیکشنز کو ممکن بناتے ہیں. اگرچہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، فوج تو بالآخر یہی ہے، ان کے پاس تو کوئی پولیس نہیں ہے، پولیس تو یہی ہے، رینجرز تو یہی ہے. اب آپ رینجرز کو کسی جگہ بھی اگر آپ تعینات کرتے ہیں اور رینجرز کے حکام بالا جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہاں یہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کی کوئی نہیں سنے گا. لازمی بات ہے. ویسے آج ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہے نا، جو وزیر کیا نام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، جی ایک تو انہوں نے پاکستان کی قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ہم نے بھنگ کی پالیسی ایک اختیار کی ہے. جس کی جو حشیش نہیں ہوتی ہے، شیش بھنگ جنہوں کہتے ہیں پنجابی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 3 روپے والی دوائیاں اگر 7 کی ہو جائیں تو قیامت نہیں آ جاتی. 3 روپے کا جو دوائی کا پتا آتا تھا گولی کا، اگر وہ 7 کا ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. یہ پوری دنیا میں ہے. ایک انہیں ایک اور بڑی قوم کو خوشخبری دی ہے.
کہ 2-3 سال کی بات ہے پاکستان میں گیس بالکل آپ کو ملے گی نہیں, ختم. اور ایک ان کی بات ہے, جو دوسری بات مجھے آپ کو تو خیر پتہ لگ گیا اس بات کا, کہ انقرہ میں ترکی کی گورنمنٹ نے شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ نصب کیا. وہاں پہ بنگلہ دیش کے منسٹر فارن افیئر بھی تشریف وہاں پہ انہوں نے شرکت. اور انقرہ جو ہے وہ ترکی کا دارالحکومت ہے. بالکل یہی میں نے بتایا جی, دارالخلافہ ہے وہ. ہمارے اس خطے میں شیخ مجیب الرحمان ترقی پسندی, روشن خیالی اور ایک جمہوریت اور آزادی پسندی کی ایک علامت کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے. جی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ترکی نے تو یہ, لیکن میں نے ایک اور بات سوچی ہے ابھی نا, مجھے ایک اور خیال آ گیا بیچ میں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو خیر ترکی کے نقش قدم پہ چلنا, نے کہا تھا نا کہ ترکی کے جس طرح اس کا نظام ہونا چاہیے, کہا تھا نہیں وہ تو میرے خیال میں جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ میں آتا ترک سے بہت متاثر ہوں. نہیں, انہوں نے بھی کہا کہ وہ تو انہوں نے کہا تھا میں ان سے ہوں, لیکن انہوں نے پیچھے کہا نا کہ ترکی, سعودی عرب اور یہ امریکہ والا نظام یا صدارتی نظام چاہیے جس طرح ہوتا ہے. وہ تو دیکھیں, وہ تو he is a complete confused person regarding political system. وہ جو انجوائے کر رہے ہیں وہ ایک مختلف نظام ہے, بھلے اس میں جتنی بھی خامیاں ہیں لیکن اس کو ویسٹرن ڈیموکریسی کے مماثل ہی ہے جی, جو برطانیہ میں یا دیگر خطوں کے اندر ہوتا ہے, چھوٹی موٹی تبدیلیوں کے ساتھ. رشیا کے اندر کمیونسٹ سسٹم ہے, کمیونسٹ پارٹی کا رول ہے. آپ کبھی تو کہتے ہیں کہ مجھے چائنا کا نظام بہت قبول ہے, صرف یا تو آپ لاعلم ہیں کہ وہاں کون سا پولیٹیکل سسٹم ہے, کون سی پارٹی وہاں کی رولنگ پارٹی ہے. کبھی آپ کنگشپ کی تعریفیں کرتے ہیں تو ہر نظام کی کچھ نہ کچھ تو خوبی ہوتی ہے, لیکن کیا 21ویں صدی میں پاکستان کے لوگ کسی بادشاہت کے منتظر ہیں؟ کیا پاکستان کے لوگ اپنے اوپر پابندیوں کو پسند کریں گے؟ تو یہ آپ اسی سے عمران خان صاحب کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی وہ مہاتیر محمد کے جو ہے وہ گنگاتے, ان کا بھی نظام وہ جی پسند کرتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا یہ تینوں جو 4 ملک انہوں نے گنے نا یا 3, ان میں ایک چیز بڑی ایک مشترک ہے ان نظاموں میں, کہ مخالفین کو انسانی حقوق کو ختم, اس کو جو بات کرے اس کو گولی مار دو. سعودی عرب میں بھی یہی ہے, مخاطین محمد نے پہلے کافی لوگوں کو ایسے کیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ سعودی عربیہ کے جو حکمران ہیں ان کے نظام سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور ہمیں اختلاف ہے, لیکن سعودی عرب کے جو پالیسی ساز ہیں وہ سعودی عربیہ کو وقت اور حالات سے ہمانگ کرنے کے لیے ہاں وہ تو ہے نا جی, اقدامات کر رہے ہیں بالکل, جس سے کہ ان کا صرف تیل پہ انحصار نہ رہے. جی جی, یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی وہاں جو انہوں نے 400 مربع میل کا ایک شہر نیا بسانا نہیں, ہے, وہ شہر کو چھوڑے, جو یہ جو ابھی فیسٹیولز ہوئے ہیں جس میں انہوں نے میوزیکل جی جی, فیسٹیولز, تو اس سے ان کی انٹینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریونیو کو جنریٹ کریں اور ہمارا ٹوٹلی تیل کی صنعت پہ ہی انحصار نہ رہے. وہ زندہ رہنے کے لیے جس طرح کے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, سر وسائل بہت رہے نا ان کے پاس. نہیں, مطلب یہ ہے کہ وسائل ہونے کے باوجود بھی اتنا عرصہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, اب کرنے لگے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ سارے وسائل تو ان کے کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی ان کو ورثے میں ملے تھے نا, جیسے تیل ہے. جی جی, لیکن اب انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر پہ بھی بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے. انہوں نے سعودی عربیہ کو جدید بنانے کے لیے بھی اقدامات شروع کر دیے ہیں.
جی تو یہ سارے اقدامات اس بات کا اظہار ہے، اور ان تمام بنیاد پرستوں کو جن کو سمبلائز کرتی ہے تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی، انہوں نے ان پر پابندی لگا دی ہے. لیکن اس پابندی کا ویئر اثر ایز کہ 1947 میں جو کچھ بتایا گیا تھا ان کے بانیان نے کہ ہم ایک روشن خیال مسلم ملک بنا رہے ہیں، اس ملک کے پہیے کو گھماتے گھماتے انہوں نے 1947 سے بھی پرے کر کے رکھ دیا. 1947 سے پہلے اگر پنجاب دیکھیں، سندھ دیکھیں، خیبر پختونخوا دیکھیں، تو یہاں بڑی روشن خیال قسم کی قیادتیں تھی، اور انہوں نے اپنے مقامی کلچرز کو بڑا تحفظ دے کے رکھا ہوا تھا. جی اب یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، خاص کر کے جو مسلح گروہ ہیں، انہوں نے تو ایک دوسرے پہ بندوقیں تانی ہوئی ہے، اور جس فرقے کو عمومی طور پر سمجھا جاتا تھا کہ یہ صوفیاء کے پیغام کو لے کے چل رہا ہے، اب ان پہ بھی وہی الزام ہے جو لشکر طیبہ پہ ہے کہ یہ بھی انتہا پسند ہیں، اپنے مخالفین کی گردن اڑانے پہ یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، یہ بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی میں انتہا پسندی اور عدم برداشت بہت زیادہ بڑی ہے. یہ اس کا کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. آپ کسی کی ایک مذہبی یا دوسری مذہبی جماعت اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ کام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. ایک بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تھوڑی سی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹائم تو ہونے والا بھی 10 منٹ ہے جی ہمارے جی پاس. جی 1926 یا 27 میں یہ تبلیغی جماعت کی ابتدا ہوئی ہے، مولانا الیاس کاندلوی تھے ان کا نام تھا، اور اس کے بعد 1941 میں اس کا پہلا انہوں نے ایک اجتماع، وہ جو کیا کہتے ہیں ہم لوگ گیدرنگ، اس کا اجتماع بلایا انہوں نے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ 25,000 کے لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ مطلب اس گیدرنگ میں آئے تھے. یہ 1925-26 میں. اب 1925-26-27 جو ہے نا، یہ بڑا ایک عجیب سا سال نہیں ہے. اگر آپ سعودی عرب کی وہ جو اہل ہے جس کو وہابی ازم کہتے ہیں، اس کی بنیاد کب چلی؟ انہی دور میں. جی 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 22 سے دیکھنا، سعودی عربیہ کا اپنا جو قیام ہے، سعودی کنگڈم جو مرز وجود میں آئی ہے، وہ جنگ عظیم اول میں نہیں، اس کے بعد 1929 میں ہوئی نا جی. بہرحال اس کی بنیادیں جو ہے نا، بنیادیں وہیں سے رکھی گئی نا. اور عرب نیشنلزم کی جو تحریکیں ہیں، جی بالکل وہی ہے. وہ جن تحریکوں کا آغاز جو ہے وہ برطانیہ کے جی جی افسران نے کیا تھا. لارڈ آف جی جی. تو اب یہ ہے کہ میں اسی پہ بات کرنے لگا تھا کہ یہ سارے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں نا کہ اس وقت سعودی عربیہ کو ایک فیئر تھا، چونکہ اس کے گرد و نواح کے اندر ایک سنی العقیدہ مسلمانوں کی میجورٹی تھی یا شیعہ کی. سو دیٹ انہوں نے اپنے اتحادی بنائی تھرو تبلیغی جماعت، پھر جو ہے وہ یہ جو آپ کی دیوبندی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو اہل حدیث. تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ مختلف مذہبی پارٹیوں پہ انویسٹ کر کے تو ان کو اپنا ہمنوا بنایا، اور پھر پوری دنیا میں اس عقیدے کو رواج دیا گیا کہ سعودی عربیہ کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے حکمران جو ہے وہ ریپیٹڈلی یہ بات کرتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ جو ہے وہ بتدریج کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک نیشنل سٹیٹ کے طور پر امرج ہو، اور اپنے وسائل کو اس طرح بروئے کار لائے کہ کسی ایک وسیلے پہ اس کا انحصار نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ایگریکلچر کے اندر بھی. لیکن آج جو دنیا بھر میں ہے وہ تو اب آپ کو پتا ہے کہ سلمان بن جو کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ جتنا کچھ بھی ہم نے ویسٹ میں انویسٹ کیا ریلیجن کے نام پہ، وہ ویسٹ کی خواہش پہ کیا، وہاں کی حکومتوں کی خواہش. بالکل وہ ان کا انہوں نے کہا ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا. ساری چیزیں
اس بات کا اظہار ہے کہ کچھ گلوبل فورسز نے مسلمانوں کو استعمال کرنے کے لیے مختلف مذہبی پارٹیوں کو فروغ دیا، ان کو وسائل مہیا کیے، اور معاشرے کے اندر یعنی مسلم معاشروں کے اندر جو سیکولر روشن خیال ڈیموکریٹ تھے ان کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو کس طرح ٹاپل کیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے آپ باقی جگہوں پہ بھی دیکھ لیں۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر کوئی بھی ملک بطور ڈیموکریٹک نارمز کے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا۔ سیکولرزم شاید کچھ ملکوں میں تھا، عراق میں بھی تھا، آپ کے سیریا میں بھی تھا، اور بھی جگہوں پہ تھا، ترکی کے اندر بھی سیکولرزم جو تھے، یعنی پوری آرمی جو ہے وہ سیکولرزم کو امپوز کرنے کے لیے ہمتاً تیار تھی۔ لیکن ڈیموکریسی جو ہے، جو آج کی سب سے بڑی حقیقت بھی ہے اور عوام کو انگیج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بھی ہے، یہ کسی ایک مسلمان ملک کے اندر بھی ایک ایکسیلنٹ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں آ سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تو بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ طاقتور ملکوں کو ان ملکوں کے اندر ڈیموکریسی سوٹ نہیں کرتی تھی۔ اور 25 26 22 23 1922 23 24 25 26 اگر ہم تاریخ پڑھیں تو وہ سرد جنگ کا جو وار کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اس کے مخالف مسلمانوں کو مختلف گروہوں میں بنا کے، یہ امام عبد الوہاب کی تحریک بھی اسی وقت چلی ہے، یہ تبلیغی جماعت بھی اسی وقت چلی ہے، یہ جو بریلوی فقہ اس وقت چلا ہے، اور یہ سارے اس وقت چلے ہیں، یہ ماننا پڑے گا ہمیں۔ اور ان انگریزوں کے مطلب دوسرے لفظوں میں ویسٹ نے رشیا کے مطلب کمیونزم بلاک کے خلاف اپنے لیے ایک اتحاد بنایا، مروایا ان کو، اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے، کمیونزم کو شکست دینے کے لیے ان کو ڈفرینٹ مسلم گروپوں کو استعمال کیا اور بہت خوبصورتی سے استعمال کیا، اور آج ان کو مار بھی رہے ہیں۔ ابھی بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا، یہ لوگ تو کہتے ہیں لیکن آج بھی ان کا ریلائنس انہی فورسز پہ ہے، اور اگر بہت ساری سٹوریز پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو نسبتاً آزادانہ پالیسیوں کے حامی ہیں یا جن کا جو روشن خیال تحریکوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو مارجنلائز کرنے کے لیے آج بھی ان کی جو قریبی سب سے مستحکم اتحادی جو ہے وہ یہی مذہبی پارٹیاں ہیں، ورنہ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ نے ریٹریٹ کیا افغانستان سے، کرنا چاہیے تھا، ایک ملک کی آزادی اور خود مختاری کو ڈکٹیٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنی چھڑی سے، اپنی طاقت سے، اپنی مائٹ سے لوگوں کو ڈکٹیٹ کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سال 1.5 سال 2 سال جو انگیجمنٹ رہی طالبان کی قیادت کی امریکہ کے ساتھ، اور پھر ابریپٹلی ان کی انسٹالمنٹ ہو گئی، تو یہ ایسے نہیں ہو گئی، یہ کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ چف کیا تو، اور پھر پاکستان کا جشن بنانا اور فتح کے ترانے گانا اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، یہ بات تو طالبان کی قیادت نہیں کہتی کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، لیکن پاکستان کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، اور کشکول لے کے امریکہ کے پاس ہی پہنچتے ہیں، اور اگر IMF ایک قسط ڈیلے کر دیتی ہے تو وہاں کی پریشانیوں کا سر ایک اور بات بھی ہے، ابھی تو ختم ہونا وقت، کل بات اس پہ بھی کریں گے۔ طالبان کے 2 گروپ تھے افغانستان کے اندر،
जी अमेरिका से जिनका वादा हुआ था कि हम एंड ऑफ क्या था वो सितंबर था ना उस वक्त, तक हम लोग नहीं एंटर होंगे काबिल के। तो जो दूसरा एक ग्रुप था ना जिसको वो जलालाबाद या कोई ऐसा कहते हैं, उन्होंने एंट्री कर दी। चलें और ये भी इस पे फिर करते हैं, क्योंकि टाइम फिर जी जी हमारे वक्त के ठीक है मुताबिक 4 मिनट लेट हो गए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज फिर माजरत चाहता हूँ, हम 5-7 मिनट लेट हो गए, माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह कल शौकत साहब से जो मौजू मैंने दिया उस पर बात करेंगे, इंशाल्लाह बड़ा तलख मौजू होगा।